تو اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ انہی علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب دیکھیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی لکھتا ہے، آپ اس سے نہیں کہتے کہ مجھے کتاب کھول کے چیک کراؤ کہ تم نے دوائی صحیح لکھی ہے غلط ہے۔ کیسے کیسے شیطانی سوال کرتے ہیں۔ یہ جواب انجینئر صاحب بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ چپ کر کے دوائی کھا لیتے ہیں۔ میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہوں۔ اگر ڈاکٹر آپ سے یہ کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لیے جائیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے وہ پی ایچ ڈی بزرگان دین اور امام کعبہ کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس اور دنیاوی ڈگری بھی ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی، اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آپ کا ناک کاٹنا پڑے گا، ایک یہ بائیں والا کان اور دائیں والی ٹانگ اور بائیں بازو بھی کاٹنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ اعتبار کر لیں گے؟ نہیں آپ کریں نا۔ یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے جاتے ہیں، کچھ اور بتا دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹروں کی مثالیں دیتے ہیں، اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہوں تو آپ مان لیں گے۔ بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹروں کو دوائی کرتے وقت لکھتے وقت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دوائی تو میری والدہ کی لکھ دی ہے، میری والدہ تو شوگر کی مریض ہے، آپ نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے یہ دوائی تو شوگر کے مریض کو نہیں، وہ ڈاکٹر کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئیں گے نا، پوچھو کتنے کیسز اس طرح ہوتے ہیں، ان کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیس ہو چکا ہے۔ تو جن لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت نو ہوا ہے وہ تو ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ پھر ڈاکٹر بھی بیٹھ پہ کمائی کرنے کے لیے، تو میرے بھائی صرف ڈاکٹر کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، آپ کے علماء بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے۔ اور دوسرا میں ان کو بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب دوائی لکھتے ہیں نا، یہ علماء کہتے ہیں ہم مسئلے بتاتے ہیں، تو بھائی ڈاکٹر اگر ہمیں دوائی لکھتا ہے نا، ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں نا، اس کو فارمولہ بتاتے ہیں نا، وہ میڈیکل سٹور والا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو نزلہ زکام ہے، بالکل صحیح دوائی لکھی ہے اور یہ مارکیٹ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یہ دوائی ہے۔ لیکن تھوڑے مولوی جڑے مسئلے دس دن نا لوگوں کو، جو مسئلے اوٹ پٹانگ یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو، جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا کسی محقق کے پاس، وہ کہتا ہے کہ مسئلہ ہی غلط بتایا ہے، یا وہ مسئلہ جب وہ ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دوائیاں لکھتے ہیں نا اور فارمولے، ان کی ایک کتاب لادہ سے چھپی ہوئی ہے، آپ کو اس میں مل جائے، کوئی ڈاکٹر صاحب مل رہا ہے کہ نہیں فارمولہ، کولوں بنا کے کوئی نہیں دیتا، لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو۔ جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے الٹ لکھا ہوتا ہے، قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا بابل آگ بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار لگا دے کشتی، یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نیریاں والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں ان کا میں نے خود کلپ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک بندہ مجھے طواف کعبہ میں ملا کہ دعائیں نہیں آتی، کہتا میں نے کہا کہ آٹھ طواف تو بھابیوں کو گالاں کاٹ، بھابیوں کو گالیاں نکال اگر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں۔ بھائی اس طرح کے جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل اب جب ہم لے کے قرآن و حدیث میں جاتے ہیں، ہمیں نہ بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں طواف کی وہ بھابیوں کو گالیاں نکالے، تو ہمیں تو مسئلہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ سے ڈاکٹر بہت بہتر ہے، کم از کم ان کی دوائی کو آپ، اور یہ میں نے خود چیک کیا ہے، یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ دوائی کتاب رکھی ہوتی ہے، فارمولے کے تحت آپ دوائی کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جس طرح آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈھونڈ سکتے ہیں، تو وہ چیک ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت، کہ ان کی دوائیاں ابھی تک ہم نے چیک کی ہیں وہ ملتی بھی ہیں، لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا آپ 10 ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کا مسئلہ لے کے جائیں گے، وہ آنکھ کے ڈراپ ہی آپ کو دے گا، ٹھیک ہے، 10 ڈاکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے، لیکن 10 علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں نا، کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دوائی دے دے گا، کوئی جناب آپ کو جناب ٹیکا لگا دے گا، ٹھیک ہے جی، کوئی آپ کو بے ہوش کر دے گا۔ کم از کم ڈاکٹر بہتر ہے، کم از کم کسی ایک بات کے اوپر ایگری تو ہے۔ اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں، میں چونکہ ایک دنیاوی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، یہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں میتھمیٹکس میں، ان سے پوچھیں، میں ان سے ہی بات کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں جی کوئی دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہو اور وہ ایک بک پڑھا رہا ہو جو اسٹیبلش ہے ڈفرینسیشن یا انٹیگریشن کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر، اور آپ ڈیورنگ لیکچر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے جو یہ فارمولہ لکھا ہے یہ غلط ہے، تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا؟ کبھی نہیں۔ لیکن مجھ سے سنیں آپ کہ علماء سے آپ 100 دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں لکھی، وہ 100 کے 100 دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو ارد گرد مریدین ہیں آپ کو پکڑ کے باہر بھی نکال دیں گے مسجد سے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسر، دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہے یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر۔ تو یار پھر اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا ریگارڈ کرتا ہے۔ تم ریلیجن کے دائی ہو گے،
دین کے دائی ہو کے تم اپنی کتابوں کا ریگارڈ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو تم سے تو گورا ہی بہتر. ہم نے خود چیک کیا، فوراً بیک فٹ پہ چلے جاتے. کیوں نہیں؟ اس طرح ہی ہوتا ہے. بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تھینک یو، آپ نے بتایا یہ. لیکن یہ تھینک یو کہیں گے آپ کو؟ آپ بالکل صحیح مسئلہ بھی بیان کر دیں ان کے سامنے تب وہ تو ہینڈل کر دیں گے. کئی میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے، میں نام نہیں لیتا ہوں، سے جا کے جب لوگوں نے کیلکولیشن کرائی ہے نا یہ وراثت کے مسائل، بالکل غلط ہی رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں. علماء کی ڈگریاں بھی ہیں، دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں، وراثت کا کوئی مشکل قانون چل دے ان کو زبر تقسیم نہیں کرنے آتی. تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ آپ کو میتھمیٹیکلی وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے. پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا عالم مانتے تھے، ان کو تو سمپل میتھمیٹکس نہیں آتی ہے، تو یہ ڈگریاں کہاں کی ہیں؟ دین ڈگریوں میں نہیں ہے، علم. تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے. میرا خیال ہے میں نے اتنا کچھ بول دیا، میں نے اتنا بولنا نہیں تھا. مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں، وہ رب زدنی علما جو آیت آئی تھی، وہ رب زدنی علما، اس کے کانٹیکسٹ میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا.